افسوس کی بات ہے حکومتوں نے ان مدرسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ ان مدرسوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، کمزور کرنے کی مختلف انداز سے کوشش کی، لیکن وہ لوگ خود ختم ہو گئے۔ لیکن دینی مدرسے الحمدللہ قائم ہے، دائم ہے، آباد ہے۔ ضرورت اس بات کی حکومت ان مدرسوں کی جو باصلاحیت طالب علم ہے اس کی طرف توجہ کرے، اس کو موقع فراہم کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کہ مجھے بہت بڑی خوشی ہے جمعیت طلبہ عربیہ 1975 سے ان مدرسوں کے طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کے اندر علمی اور تقریری اور تحریری صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دینی مدرسوں کی جو طالب علم ہے اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ اس 1 اکتوبر سے جمعیت طلبہ عربیہ نے دینی مدرسوں کی خصوصی اور مہم شروع کی، جس میں ایک طرف تو ان مدارس کے طلبہ علماء اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان مدرسوں کی جو مسائل بہت بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة۔ دینی مدارس یہ اسلام کے مراکز ہے، اسلام کے سرچشمے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خیر کے سلسلے ہیں۔ اس مدرسوں کا جو یہ سلسلہ ہے، ایک مبارک زنجیر ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کیا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک صحابی کے گھر میں دار ارقم میں باقاعدگی سے صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، ادھر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر مسجد نبوی کے گوشے میں ایک حصے میں روضۃ المبارکہ کے بالکل ساتھ جو حصہ ہے اس کو صفہ کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں، اور اسی جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اور جو خوش نصیب آدمی حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ سعادت سمجھتے ہیں کہ اس جگہ میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس لیے کہ اس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کے صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک معلم تھے، اس لیے تعلیم و تعلق کا جو سلسلہ ہے بہت بابرکت سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے ان دینی مدارس کا یہ جو سلسلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا ہے، اور آج اس میں جو لوگ موجود ہیں، اس میں جو لوگ جس طریقے سے بھی اس سے وابستہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خوش نصیب ہے۔ کوئی اگر ان دینی مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی اگر ان دینی مدرسوں کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں، ان دینی مدرسوں کو چلاتے ہیں، ان کے مدد محتمین ہیں، ناظمین ہیں، کوئی اگر ان دینی مدرسوں کے مدرسین ہیں، درس تدریس کا فریضہ، اور جو ان دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت دعا ہے۔ اور مجھے بہت دلی سکون ہوتے ہیں، اطمینان ہوتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے فرمایا کہ نظر اللہ عبدا، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، سمع مقالتی، جو میرے حدیث کو سنے، فحفظها ووعاها واداها کما سمعها، فرمایا کہ ان حدیثوں کو خود سنے اور پھر اس کو یاد کرے اور پھر آگے اور لوگوں تک پہنچائے۔ وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعاؤں کی برکت ہے کہ آج جو آدمی جس طرح بھی مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہے وہ تر و تازہ ہے، وہ خوش ہے، اس کے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ نے انشاءاللہ عزت اللہ اس کو دیں گے۔ اس لیے یہ دینی مدارس بہت بابرکت جگہ ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور جگہ ہے۔ ان دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بہت باصلاحیت لوگ ہیں، بہت کام کے لوگ ہیں۔ جس طرح اس صفے اور دار ارقم سے اللہ نے اس امت کو بڑے بڑے لوگ اللہ نے عطا کی، اس امت کو اللہ نے محدثین دی، اللہ نے مفسرین دی، اور بہترین جنگجو اور بہترین سپہ سالار ان اداروں سے اللہ نے دیے۔ اس طرح ہر دور میں، ہر زمانے میں ان مدرسوں نے اخلاص کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی۔ دیکھو مدرسے سے اگر ایک آدمی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ جتنے بھی کمزور ہو، وہ کم از کم مسجد کے مؤذن بن سکتے، وہ خادم بن سکتے، وہ مسجد کے امام اور خطیب بن سکتے، وہ لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھا سکتے۔ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو دینی مدارس کے ہے، بہت باصلاحیت طالب علم مدرسوں کے الحمدللہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومتوں نے کبھی بھی ان مدرسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ ان مدرسوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، کمزور کرنے کے مختلف انداز سے کوشش کی، لیکن وہ لوگ خود ختم ہو گئے۔
وہ حکومت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ ذمہ دار ختم ہو گئے، وہ لوگ ختم ہو گئے جو ان دینی مدرسوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دینی مدرسے الحمدللہ قائم ہے، دائم ہے، آباد ہے. تو اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان مدرسوں کی جو باصلاحیت طالب علم ہے اس کی طرف توجہ کرے، اس کے ذہنی بیاری کرے، اس کو موقع فراہم کرے، اس کو باہر ملکوں میں یونیورسٹی میں بھیجے. لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ جو 1975 سے دینی مدارس کے اندر دینی مدرسوں کے طالب علموں کے صلاحیتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کے صلاحیتوں کو مزید ابیاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر علمی اور تقریری اور تحریری صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتی ہے. 1975 سے اس کام میں لگے اور اس دینی مدرسوں کے جو طالب علم ہے اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل کے سے لے کر تابا خاک کی کاشغر. منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اس یہی پیغام دیتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ. اور ابھی الحمدللہ اس 1 اکتوبر سے جمعیت طلبہ عربیہ نے دینی مدرسوں کی خصوصی ایک اور مہم شروع کیا ہے، جس میں ایک طرف دینی مدارس کے طلباء، علماء، اساتذہ اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان مدرسوں کی جو مسائل ہیں، جو بہت بنیادی مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومتوں نے ہمیشہ دیکھو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے رجسٹریشن نہیں ہے، لیکن جب مدرسے رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو حکومت جزے پزے کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کام کر کے ان کو بیچاروں کو روکتے ہیں، ان کے رجسٹریشن کے لیے وہ دو رنگی سے کام لیتے. ایک طرف کہتے ہیں رجسٹریشن نہیں ہے، دوسری طرف جب لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے رجسٹریشن نہیں ہو رہے. اور اس ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے جی، آپ کے آڈٹ ہونا چاہیے آپ کی یہ. لیکن جب یہ مدرسے جاتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولے، حکومت کے لیے اکاؤنٹ نہیں کھولتے. ان مدرسوں کی جو سند ہے اس کی جو حیثیت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. بہت سارے دیگر مسائل ہیں. اس لیے جمعیت طلبہ عربیہ ان کے تمام ذمہ داران، ان کے موجودہ منتظم اعلیٰ برادر محمد افضل اور امین عام برادر اعجاز الحق اور پوری ٹیم کو، مرکزی اور صوبائی تمام ٹیم اور ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں دینی مدارس کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں شروع کی، ایک خاص مہم شروع کیا اور مدرسوں کے جو بورڈ ہے ان کی ذمہ داران سے ملاقاتیں ان کی جاری ہے. مختلف صحافی حضرات اور اینکر حضرات ان سے ملاقاتیں ان کی جاری ہے. حکومتی جو عہدیدار ہے اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی ممبران ہے، سینیٹرز حضرات ہے، اس طرح دیگر جتنے مختلف متعلقہ جو لوگ ہیں ان مدرسوں سے کہ ان کے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ان مدرسوں کی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، حل ہو. اور یہ دینی مدرسے کے طالب علم اس ملک کا حصہ ہے، اس قوم کا حصہ ہے، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہے. ان کو وہ مقام مل جائے، وہ مرتبہ مل جائے جس کے حقدار ہے، اس کے لیے تبدو کر رہے ہیں. اس حوالے سے ابھی مختلف جگہوں پہ پریس کانفرنس پہ جمعیت کے ذمہ داران کی میں نے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. گول میز کانفرنس کل بھی منصورہ میں بھی انہوں نے طے کیا کہ گول میز کانفرنس ہو. اس طرح اور مختلف پروگرامات ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دینی مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور جو لوگ ان کے ساتھ جس طرح وابستہ رہے اور جس طرح ان کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اور جمعیت طلبہ عربیہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنے اور اچھی ترقی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. إنما المؤمنون إخوة. طلبة عربية